السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار کی برکت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں استغفار کو بہت حکم شاہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا انہ کان توابا، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا انہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ جلدی قبول کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ تم استغفار کرو کہ تمہارا استغفار کرنا تمہارے گناہوں سے بخشش کا ذریعہ بنے گا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تم پر بارشیں برسائے گا۔ نمبر 3 کہ اللہ تعالیٰ تم پر مال و اولاد دے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بارشیں برسائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال کی کثرت دے دے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم استغفار کی کثرت کرو۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے آ کر کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا نصیب فرمائے، میرا بیٹا نہیں ہے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم استغفار کی کثرت کرو۔ تو ان کا ایک طالب علم ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی، آپ نے تینوں کو ایک ہی بات ارشاد فرمائی کہ تم استغفار کرو، تم استغفار کرو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ یہ ذکر کی کہ تم قرآن مجید نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، کہ تم استغفار کرو، کہ تم استغفار کی کثرت کرو، کہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ تم پر تمہارے گناہوں کے بخشے گا۔ نمبر 2 کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال و دولت کی کثرت دے گا۔ نمبر 3 تمہارے لیے اللہ تعالیٰ بیٹوں کی کثرت دے گا۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ تم پر بارشیں برسائے گا۔ دیکھو یہ 4 چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے استغفار کو حکم دیا ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس مال و دولت کی کثرت نہیں ہے اور ہمیشہ قرض میں ڈوبا رہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم استغفار کیا کرو۔ اقتربت صلاة العشاء۔ دوسرے صحابی نے اس طرح بات عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں بھی بہت پریشان رہتا ہوں اور میرے پاس تو اتنا قرضہ ہے کہ میں اس کو ادا کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جب بھی گھر میں داخل ہو تو تم سب سے پہلے یہ کام کرو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد پڑھو والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تم پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ چنانچہ اس صحابی نے یہ عمل کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال و دولت دی کہ چاہے گھر میں کوئی داخل ہوتا ہے یا نہ ہو، گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، وہ یہ دعا لازمی پڑھتے ہیں۔ چنانچہ جب دکان کھولتے تب بھی یہ دعا پڑھتے تھے، جب کبھی کاروبار کے لیے جاتے تب بھی یہ دعا پڑھتے تھے، اور اگر گھر میں آتے تھے تب بھی یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہ دعا پڑھنے کا نتیجہ یہ نکلا، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں چند ہی دنوں میں بہت مالدار آدمی بن گیا۔ تو میرے بھائیو، استغفار کی جو کثرت ہے انسان کے جہاں گناہوں کا بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، وہاں پر انسان کی روزی کا باعث بھی بنتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ انسان سے اس کے گناہ بھی بخش دیتے ہیں اور اسی طرح انسان کے رزق کی فراوانی بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔